أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین. غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے. ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر. جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا. پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر. تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو کرۂ ارض تباہ ہو جاتا. لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو. ایک ایسا دیو قامت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا. تاریخ کا وہ قد آور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرما میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا. وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا عمالقہ کہتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے. یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے. ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا.
جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان کو مغلوب کر دیا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ انہیں اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرما بردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں صرف 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کی جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو نہایت ہی قد آور اور طاقتور شخص تھا، وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ وہ پیتل کا ذرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مثقال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بھالا تھا جو لوہے کا تھا اور جس کا وزن 600 مثقال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جالوت نے رجس پڑھا اور بنی اسرائیل کو للکارا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اور اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب طالوت نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہنے لگا، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد نے پتھر کو اپنے گوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاس پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل نہایت ہی خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جو آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں غزوہ بدر ہے، اور مزے کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں جس طریقے سے 313 لوگ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور بخاری کی اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے موقع کے اوپر بھی جو مسلمان تھے وہ 313 ہی تھے، اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی،
اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، 1-2 چلو، اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی، اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی۔ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما، آمین۔ سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے سب کچھ، تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے تو تم نے یہی دعا مانگنی۔ پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، اور گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ۔ یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا، اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے، تو اتنا زبردست نشانہ تھا۔ تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی، وہ ایک اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے۔ انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا، یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نامختون ہے۔ تو انہوں نے پھر اس گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا، تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا، اس کے دماغ میں چلا گیا۔ دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے، کیونکہ طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا، اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے، جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے، یہی جو ہے جارڈن ریور جارڈن، اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے۔ یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے، بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار، اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہل ایمان رہ گئے تھے، یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی، جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے، وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا، انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس کا جو زرہ بختر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں، جو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے،
یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، برزا ظاہر ہو جانا، سامنے آمنے سامنے آ جانا، اب ادھر ان کا لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا، اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے۔ یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے۔ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈھیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کیا جالوت کو داود نے۔ یہ داود جو ہے تورات سے معلوم ہوتا گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں نکل رہا، تو حضرت طالوت آئے، یہ حضرت داود آ گئے اتفاقاً۔ کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے یہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی۔ اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے، اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، دی نبوت میں دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا، ہر فرعون موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس میں 3 لاکھ تھے رومی، 30,000 تھے صحابہ تابعین۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں۔ تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو، تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، 30، میں 60,000 سے لڑنے جاتا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟
کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو کیوں بزدل بنتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے، جاہلیت میں جبار، اسلام میں بزدل۔ کہنے لگا میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا، 60 آدمی 60,000 کے لیے، 60 آدمی 60,000 کے لیے۔ کسی فوج کے قانون سے پوچھو، کسی جرنیل سے پوچھو، آج کے پچھلے دور میں 60 آدمی 60,000 سے لڑنے جا رہے ہوں، کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بھائی خالد 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ کہنے گے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں، تیرے لشکر میں، اس وقت امیر ابو عبیدہ تھے، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا۔ اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں، جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے، این فضل بن العباس، سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا، فضل بن عباس کہاں ہیں؟ این زبیر بن العوام، زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ این عمرو التمیمی، عمر التمیمی کہاں ہیں؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو طے کا رافع بن عمیرہ، اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے، کن لوگوں میں آ رہا ہے؟ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا این رافع بن عمیرہ الطائی، وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو، وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پہ آ گیا، سارے عرب کا بڑا ڈاکو۔ چوتھے نمبر پہ کن لوگوں میں آیا؟ جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ بن صامت کہاں ہیں؟ عمر تمیمی کہاں ہیں؟ حذیفہ الیمان کہاں ہیں؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں، سب صحابہ ہیں، سارے صحابہ کو نکالا، تابعی ایک بھی نہیں نکالا۔ 44 انصار نکالے 16 مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے، ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا، ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تو میں آگے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں سچ کہتے ہو، 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے۔ تو یہ 60,000، یہ 60، جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھا ڈر گئے نا، میرا نام سنتے ڈر گئے، دیکھو صلح کرنے آ رہے مجھ سے صلح کرنے، آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں، جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب صفوں میں سے آگے آ گیا، کہنے لگا آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دودھ یاد آئے۔ خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ لڑنے؟ کہ تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہ نہیں لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی آگے عرب تھا، کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ، عرب کی ماؤں کا میں تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پہ 60,000 سے حملہ کر دیا، وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا۔
حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے، پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں، تو آ تو صحیح۔ وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی، انہیں حملے کا حکم دیا۔ جب خالد بن نہیں ٹلے انہیں حملے کا حکم دیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں، 60 آدمی، 60۔ زرار ابن ازور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی، وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں پہنی۔ صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹ سکی، 60 آدمی، 60,000، تصور کرو۔ پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے فرمایا 6 کی ٹولیاں بن جاؤ، 6 تو 6 ایسے ٹولیاں بن گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع بن عمیرہ الطائی، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے۔ 6 آدمی، ان میں رافع، وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں، ڈاکو، وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے، وہ کتنا بلند ہو چکا ہے، وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، کیا کام کیا تھا میرے نبی نے، جس نے ڈاکوؤں کو ایسا اونچا پہنچا دیا کہ عرش ان کی دعاؤں پہ ہلنے لگ گیا۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید، میں قربان جاؤں، خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی۔ 20 حملے کیے خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے، فضل ابن عباس کہتے انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العوام تباعدوا یا معشر الکلاب انا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غسان پیچھے ہٹتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور یہ 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا۔ عصر تک اور ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو۔ صحابہ، سارے صحابہ تھے نا، تابعی کوئی نہیں تھا، کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے گا اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے کے بیٹھ جاؤ، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں یا بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو، ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھو، نہیں نکلو۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا؟
کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی. اور ابو سفیان نے کہا اب چلو. اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں. اور خالد ابن ولید سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہا ہے، ہائے 40 اصحاب رسول شہید ہو گئے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بھائی دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں. لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھو. لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی. اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک، ٹوٹل 10. تو خالد بن ولید کی جان میں جان آئی. کہنے گے تو پھر باقی 30 کدھر ہیں؟ باقی 30 کہاں گئے؟ تو کہا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں. خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، دیکھو جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے، کہ ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے. تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا. تو ابو عبیدہ کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا. کہنے لگے آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جا کے. اما الراحۃ فغدا انشاء اللہ فی الجنہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں آرام نہیں کام ہے. اور ایڑ لگا دی. تھوڑی دور گزرے تھے، گئے تھے تو آگے گھوڑوں کو ٹاپ تو انہوں نے تکبیر پڑھی. آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی. تو جب قریب آئے تو اللہ کے بندو کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نہ رہ سکے، ہم نے کہا ان کو اور مارو. ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے. وہ 30 آدمی پیچھے بھاگے، ان میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے. ان میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے. 4 اور غیر معروف تھے. معروف مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 آدمی اور. پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر ملا. وہ پھر الگ کہانی ہے، وہ تو پھر میں ساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا. تو پھر ان کو کیسے چھڑایا، کیسے لے کر آئے، اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تائیدیں ان کے شامل حال ہوئیں. میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اقتدار کے، بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوؤں کو اتنا اونچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو دعائیں قبول ہوتی تھیں.